اب تیسرا سوال ہے جاوید احمد صاحب کشمیر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا مسجد میں منتخب احادیث کی تعلیم کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ان کا ہے غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور جماعت اسلامی، ان دونوں کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے؟ تیسرا کہہ رہے ہیں سعدیانی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں، جواب وضاحت کے ساتھ دیں۔ تینوں سوال کے جواب ایک کے بعد دیگر میں دوں گا۔ جاوید صاحب پہلا سوال جو آپ کا منتخب احادیث کی تعلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ منتخب احادیث کے اندر احادیث کی تشریح موجود نہیں ہے، اس کے بالمقابل معارف الحدیث کو پڑھ کر سنائیے آپ۔ کوئی ضروری تھوڑی کہ منتخب احادیث ہی پڑھی جائے گی یا فضائل اعمال ہی پڑھی جائے گی، معارف الحدیث پڑھ کر سنائیے، اور حضرت تھانوی کے خطبات ہیں ان کو پڑھ کر سنائیے، معارف القرآن دیکھ کر پڑھ کر سنائیے، اور جی اسی طریقے سے بے شمار علماء کرام کی کتابیں ہیں، اصلاحی خطبات حضرت مفتی تقی عثمانی کی ہے، اس کو پڑھ کر سنائیے، اور فضائل اعمال بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں، اس میں تشریحات موجود ہیں۔ منتخب احادیث کے اندر بہت ساری احادیث وہ ہیں جو قتال سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو کیا ہے اس کام پر فٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں کام شروع کروں گا۔ بہت سی احادیث ہیں جو قتال فی سبیل اللہ کی ہیں، لیکن اس کو یہاں فٹ کیا گیا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اور وہ سمجھتا ہے دیکھو جی وہ جماعت پہ نکلنے کتنے سارے فضائل ہیں۔ بھائی وہ اللہ کے راستے سے مراد قتال فی سبیل اللہ کا راستہ ہے، تو اس لیے منتخب احادیث کی تعلیم سے بچیں، کیونکہ اس کے اندر تشریح موجود نہیں ہے، یا تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ بھئی دیکھو یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ قتال فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ ہے، اور تبلیغی جماعت مطلب اس میں تبلیغی جماعت پر اس کو فٹ نہ کیا جائے۔ بس یہ ہے کہ اس سے ایک جوش اور جذبہ لیا جائے کہ صحابہ دیکھو کتنی مطلب دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے، ہم تو کیا تھوڑا سا وقت ہی لگا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ترغیب دلانے کے لیے اس کی تشریح کے ساتھ اگر ہو کوئی اس طرح کی کتاب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وضاحت ہو کہ یہ جو روایت ہے قتال فی سبیل اللہ کی یہاں فٹ نہ کی جائے تو الگ بات ہے۔ تو اس لیے منتخب احادیث کی تعلیم سے بچیں، اور اصلاحی خطبات ہیں، اور بھی بہت سارے اصلاحی خطبات ہے، بہشتی زیور ہے، معارف الحدیث بہت جامع ہے، اس کو پڑھ کے سنائیے لوگوں کو۔ تو دیکھیے دوسرا سوال یہ تھا غیر مقلد۔ دیکھیے غیر مقلدین حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو وہ تقلید کو شرک سمجھتے ہیں۔ اس سب سے بڑی غلطی ان حضرات کی یہ ہے کہ تقلید کو وہ لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اجماعی فیصلے کو نہیں مانتے، جیسے 3 طلاق پر صحابہ کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اور چاروں اماموں کا متفقہ مسلک ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوں گی، نہ کہ 1 ہوگی۔ اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح پر چاروں، یعنی آج تک اس پر کیا ہے امت کا اجماع ہے۔ تو 20 رکعت تراویح سے انحراف، 3 طلاق والے مسئلے سے انحراف، تو بہت ساری صحابہ کی اجماعی چیزیں ہیں، جیسے اذان ثانی ہے، اذان ثانی سے جمعے کی اذان ثانی سے انحراف کرتے ہیں۔ تو تقلید کو شرک سمجھتے ہیں، صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو نہیں مانتے، اور فروعی جو مسائل ہیں اس میں تشدد برتتے ہیں۔ دیکھیے فروعی مسائل میں اختلاف دور صحابہ سے رہا ہے، جیسا کہ قرات خلف الامام ہے، اسی طریقے سے آمین بالجہر ہے، آمین بالسر ہے، رفع دین ہے، ترک رفع ہے، نیت تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے باندھنا ہے اور ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں حدیث میں موجود ہیں۔ آمین زور سے پڑھنا، آمین آہستہ پڑھنا، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ صحابہ میں سے بعض زور سے آمین پڑھتے تھے، بعض آہستہ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے قرات خلف الامام، بعض امام کے نزدیک قرات خلف الامام ضروری ہے، ہمارے حنفیہ کے وہاں قرات خلف الامام جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رفع دین بعض علماء کے وہاں افضل ہے، امام شافعی وغیرہ کے وہاں رفع دین افضل ہے، ہمارے وہاں غیر افضل ہے۔ افضل یعنی تو فروعی مسائل میں جو اختلاف دور صحابہ سے ہے اس مسائل میں تشدد برتنا کا نہیں، جی بس ہمارے جو مسلک ہے وہی صحیح حدیث سے ہے، تو ان بنیادوں پر ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ تقلید کو شرک سمجھتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے اکابر علماء، امام ترمذی شافعی المسلک تھے، اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی المسلک تھے، بڑے بڑے اکابر علماء علامہ ابن تیمیہ حنبلی المسلک تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے اکابر علماء خود تقلید کرتے تھے، جو جن کے علم کی کیا بلندی ہے، اور آج کچھ حضرات چند احادیث کو رٹ کر اردو میں چند باتیں رٹ کر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی تقلید شرک ہے، تقلید نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے بڑے محدث امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داود، یہ سارے کے سارے مقلد تھے، کسی نہ کسی ایک امام کے مقلد تھے۔ تو اس لیے بھائی تقلید کو شرک قرار دینا، اسی طریقے سے صحابہ کے اجماعی فیصلے کو نہ ماننا، اسی طریقے سے فروعی مسائل میں تشدد اختیار کرنا، یہ غلط ہے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ان کا جو طریق ہے، ان کا جو منہج ہے
وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اہل سنت والجماعت کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے, یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے تعلق سے بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں, ان کے عقائد بھی, کیونکہ مولانا ابوالعلا مودودی کو فالو کرتے ہیں لوگ, اور مولانا ابوالعلا مودودی کے جو نظریات ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے, اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ پر بڑا ہی سب و شتم کرتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور موقف غیر مقلدین کے تعلق سے اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اچھا جی, اچھا یہ تیسرا یہ رہ گیا سعدیانی حضرات, یعنی کہ مولانا سعد کو فالو کرنے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ہے. علماء تو بریلوی کے ساتھ بھی ہیں, علماء تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہیں, علماء تو شیعہ کے ساتھ بھی ہیں, علماء تو جتنے باطل فرقے سب کے ساتھ علماء ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ علماء کون سے ہیں, علماء حق ہیں یا علماء سو ہیں. تو صرف علماء کا ساتھ میں ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں, یہ حق ہونے کی دلیل نہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں, وہ چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں, مفاد پرستی کی وجہ سے خاموش ہیں. تو اس لیے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں یا اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے, تو اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں. اگر آپ یہ دلیل بنائیں گے تو جو بریلوی حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی بے شمار علماء ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بے شمار علماء ہیں. تو علماء کا کسی چیز کے ساتھ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں.